جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. وقيل أصله لاها بالسريانية، یہ چوتھا مذہب بیان ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں آپ چوتھا مذہب ہے یہ، در حقیقت یہ تیسرا مذہب ہے، کیونکہ وَالْأَزْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ جو کہا ہے نا، یعنی وہ معنی وصفی رکھتا ہے، یہ پہلا مذہب ہی ہے نا، تو اس کو چوتھا مذہب بھی کہہ سکتے ہو، تیسرا مذہب بھی کہہ سکتے ہو. اگر وَالْأَزْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ کو پہلے والے مذہب سے لاحق کرو گے تو یہ تیسرا مذہب بنے گا، اور اگر اس کو مستقلاً چوتھا مذہب شمار کرو گے تو یہ چوتھا بنے گا، ہے نا. بہرحال اس سے پہلے جو تین مذہب بیان ہوئے ہیں، بالذات یا بالتبع جو بھی آپ سمجھو، تو وہ اس تقدیر پر تھے کہ یہ لفظ کلمہ، یعنی لفظ نہیں، کلمہ جلالت، کلمہ جلالت عربی ہے تو مشتق ہے یا علم ذاتی ہے نا. اگر عربی ہے تو مشتق ہے یا علم ذاتی ہے، اور اگر یا تو عربی نہیں بلکہ سریانی ہے. اگر یہ سریانی ہے تو قاضی بیضاوی چوتھا مذہب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وقیل اصلہ لاہا بالسریانیت، اور کہا گیا ہے کہ سریانی زبان میں اس کی اصل کیا ہے؟ لاہا ہے. فعرب بحذف الالف الاخیرہ، بھیا جب سریانی زبان میں لاہا ہے تو کیسے بن گیا اللہ؟ تو کہا ایسے بن گیا کہ ہا کے بعد جو الف دکھ رہی ہے الف مقصورہ کی صورت میں، اس کو گرا دیا گیا اور شروع میں الف لام لایا گیا تو اللہ ہو گیا، ہے نا، ہے نا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے نزدیک قرآن کا ایک حصہ ہے، تو اس میں کلمہ جلالت بھی ہے نا. اگر یہ سریانی زبان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ میں جو کلمہ جلالت ہے یہ سریانی زبان ہے، عربی نہیں ہے. پھر آپ کو نہیں لگتا کہ سریانی زبان کو کہ قرآن میں ہے، جبکہ یہ تو لغت قریش پہ نازل نہ ہوا ہے، قرآن عرب کی زبان پہ نہ نازل ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہے تو یہ سریانی، مگر کسی غیر عربی لفظ کو عربی بنانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو عربی بنا لیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ اخیر سے الف کو حذف کر دیا جائے اور شروع میں الف لام داخل کر دیا جائے. چنانچہ لاہا تھا، الف کو حذف کر دیا، شروع میں الف لام کو داخل کر دیا، اللہ ہو گیا، عربی بن گئے، ہے نا. تو کہتے ہیں فعرب بحذف الالف الاخیرہ،
اخیر الف کو حذف کر کے عربی بنا لیا گیا، و ادخال اللام علیہ، اور اس پر لام داخل کر کے، ہے نا، اخیر الف کو حذف کر کے اور اس پر لام یعنی الف لام داخل کر کے عربی بنا لیا گیا۔ تو کیا ہو گیا معرب، عربی ہو گئی نا۔ اب تو سریانی نہیں ہے، غیر عربی کو عربی بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے بنا لیا گیا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ بحذف الالف الاخیرہ و ادخال اللام علیہ، یہی طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں تھوڑا قرات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تفخیم و لامہ، کلمہ جلالت کا جو لام ہے اللہ، کہ اللہ پر پڑھا جائے گا یا کیا پڑھا جائے گا؟ تفخیم و لامی، اس کے لام کو پر پڑھنا۔ اذن فتح ما قبلہ او انضم سنتن، یعنی اس کے لام کو پر پڑھنا سنتن رائج ہے، مشہور طریقہ ہے، سنتن مشہور طریقہ ہے، مگر کب؟ اذن فتح ما قبلہ، جب اس لام کے ما قبل فتح ہو، اب ان ضمہ یا تو ضمہ ہو۔ اللہ تو لام سے پہلے کیا ہے؟ فتح ہے، تو پر پڑھا جائے گا۔ وقیل مطلقاً، اور ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً پڑھا جائے گا، چاہے ما قبل میں فتح ہو یا ضمہ ہو یا کسرہ ہو، لیکن ان کا یہ کہنا تھوڑا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ اس لیے قاضی بیضاوی نے اسے جو ہے صیغہ مجہول سے بیان کیا، قیل مطلقاً۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے ضعیف ہے کہ ما قبل میں اگر کسرہ ہو، اس کے باوجود بھی اسے یعنی لام کو پر پڑھا جائے تو جس حرف کو پر پڑھا جاتا ہے اس کے اندر علو پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور اس سے ما قبل میں جس پر کسرہ ہوگا اس کے اندر تسفل یعنی نیچے، ہے نا، تسفل پیدا ہوتا ہے نا۔ پھر تسفل کے بعد کوئی حرف ادا کرنا جس میں علو ہو، یہ بہت ثقیل ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مطلقاً کا قول کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وحذف الفہ لحن تفسد بہ الصلاۃ، اور اس کے الف کا حذف کر دینا، اللہ نہیں، اللہ ہے، اللہ اللہ، اس کے الف کو حذف کر دینا لحن، کیا چیز؟ خطا ہے، غلطی ہے، تفسد بہ الصلاۃ، اس کے ذریعے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ہے، شوافی کے نزدیک۔ قاضی بیضاوی تو شافعی تھے، ہے نا۔ کیوں فاسد ہو جاتی ہے نماز؟ اس لیے فاسد ہو جاتی ہے کہ الف پڑھنا چاہیے تھا لام پر، لیکن پڑھا نہیں، گویا کہ کلمہ جلالت کے ایک جز کو چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ اور کلمہ جلالت بسم اللہ میں ہے نا، بسملہ میں نہ ہے، تو گویا کہ وہ بسملہ کا ایک جز چھوٹ گیا۔ اور بسملہ جو ہے شافعیوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہ ہے،
اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے یہاں فرض ہے. تو گویا کہ جو ہے جز کا جز ہوتا ہے، تو گویا کہ جو ہے جز ہی چھوڑ دیا گیا جب فرض ہی، کیونکہ جب فرض ہے تو ہر جز نہ فرض ہے نا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. جب فرض چھوٹے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے حنفیوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بسملہ جو ہے آیت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی آیت ہونا متعین نہیں ہے نا. ولا ينقض به صریح الیمن، ارے یمن نکل رہا ہے آج کل، یمن والے بڑے جوش میں ہیں. صریح الیمین، اور اس کے ذریعے صاف صریح قسم منعقد نہیں ہوگی. اگر کوئی کہے اللہ قسم، کیا کہے؟ اللہ قسم نہیں، اللہ قسم، واللہ واللہ واللہ، ہیں واللہ نہیں، واللہ باللہ باللہ، ہے نا. لام پر الف نہیں پڑھنا ہے آپ کو. تو کیا واللہ باللہ کہہ کر جو ہے قسم منعقد ہو جائے گی؟ جب وہ الف نہیں پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں منعقد ہوگی، ہے نا. وقد جعل ضرورت شعر، تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے قسم منعقد نہیں ہوگی، چلیے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ ایک شعر ہے الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا اللہ بارک فی الرجال. پہلا جو کلمہ جلالت ہے وہی محل استشہاد ہے. کیا ہے؟ تو کہا کہ اس شعر میں پہلے ترجمہ دیکھ لو. اللہ سنو، اللہ سہیل نامی شخص میں برکت نہ رکھے، اذا اللہ بارک فی الرجال، جبکہ اللہ اور لوگوں میں برکت رکھے. یعنی سہیل کے لیے بد دعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سہیل کو جو ہے برکت نہ اتارے سہیل پر، اور لوگوں میں اتار دے. تو یہاں پہلے مصرعے میں جو بارک اللہ میں کلمہ جلالت ہے یہ بغیر الف کے، یہاں کیوں پڑھا گیا بھائی؟ ہے نا. تو کہا یہ ضرورت شعری کے بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ ہے نا. اور ضرورت شعری، علم عروض کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا علم ہے جن میں اشعار کے اوزان صحیح اور فاسد ہونے کی حیثیت سے جانے جائیں. اور اشعار کے اوزان کو صحیح اور فاسد ہونے کی حیثیت سے کب جانا جائے گا؟ جب آپ اس کے بحروں کو جانو گے اور بحروں کی تمام صورتوں کو جانو گے. ہے نا. 16 بحریں ہیں اور 16 بحر میں ہر بحر میں کئی صورتیں ہیں. اگر ان بحروں میں سے کسی بحر پر شعر نہیں ہے، عربی فارسی اردو کسی بھی زبان کا ہو، تو اس شعر کا وزن درست نہیں ہے نا. تو وہاں وزن درست کرنے کے لیے یہاں کلمہ جلالت میں پہلے والے کلمہ جلالت میں الف کے بغیر پڑھا گیا ہے نا. وقد جعل ضرورت شعر، اور ضرورت شعری کی بنیاد پر یہ شعر آیا ہے الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا اللہ بارک فی الرجال. سمجھ میں آیا؟ وحذف الفہ لحن، یہ اس پہ غور کریے. اور اس کے الف کا حذف کرنا، یعنی کلمہ جلالت کے الف کو. کہاں ہے الف؟ الف کہاں ہے؟ لام پہ ہے نا. یہ غلطی ہے، خطا ہے. تو اس پر اعتراض یہ پیدا کیے کہ اگر یہ غلطی ہے
خطا ہے تو عرب کے شعراء کا میں سے ایک شاعر کا یہ قول الا لا بارک اللہ فی سہیل ہے نا، یہاں کلمہ جلالت میں بغیر الف کے پڑھا گیا ہے نا، وہ ہے اس سے مطلب نہیں ہے، اگر وہ ہے تب تو پھر جو ہے شعر جو ہے جس وجہ سے شعر یہاں پہ لا رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کاتب تھوڑے جو ٹائپنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے اگا جانے گا، غلطیاں ہوتی ہیں نا، جو لاسٹ میں جو ہے کتابت کرتے ہیں وہ کہا جانے گا کہ کون محل استشہاد ہے، کہاں کیا نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اعتراض ہوا تو کہا کہ یہ ضرورت شعری کی بنیاد پر یہاں ایسا کیا گیا ہے، اور شعر میں وہ جائز ہوتی ہے جو غیر شعر میں، یعنی اشعار میں وہ چیز جائز ہوتی ہیں جو غیر اشعار میں جائز نہیں ہوتی ہیں، یعنی کسی کلمے کے تخفیف ہے نا، اسے حذف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے بعض اعلام کو حذف کر دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے یہاں پر ایسا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اس کے الف کو حذف کرنا یہ خطا ہے، اور اس کے الف کو اتنا بڑھا دینا کہ ایک الف ہو گیا، دو ہو گیا، تین ہو گیا، چار ہو گیا، مکروہ ہے، نماز تو ہو جائے گی مکروہ۔